طبقے میں ایک شکایت بہت زیادہ آتی ہے اور حالیہ دنوں میں وہ بہت بڑھ گئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس کے جو تنازعات ہیں، آپس کی جو لڑائیاں ہیں اور آپس کے جو جھگڑے ہیں، جس کے نتیجے میں طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی سروے ہیں، جتنی بھی شماریات ہیں، اعداد و شمار ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ طلاق کے کیسز بڑھ رہے ہیں، ناچاقی کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، تو بنیادی طور پہ 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ 3 باتوں کو اگر ہم اپنا حرز جان بنا لیں تو ممکن ہے کہ اختلافات کم ہو جائیں۔ دیکھیے، اختلاف ختم تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق اسی لیے رکھی ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ انسان ہے، اس رشتے کو کبھی ختم کرنے کی بھی ضرورت آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو قرآن کریم میں جو ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وعاشروہن بالمعروف، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بیویوں کو حکم دیا شوہروں کے ساتھ طریقے سے، جو بھی تمہارے معاشرے کے اندر رائج معروف طریقہ ہے، رہن سہن کا جو بھی طریقہ ہے مناسب، اس طریقے سے رہا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی فلسفے کو ایک زبردست تلقین فرمائی، جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلا نقطہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ ممکن ہے کہ تم اپنی بیویوں کو کسی وجہ سے ناپسند کرتے ہو، ان کے بات کرنے کا طریقہ ناپسند آتا ہو، ان کے سلیقے کی زندگی پسند نہ آتی ہو، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، لیکن اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ یہ ہمارے ہاں سائیکالوجی کے لحاظ سے، نفسیات کے لحاظ سے، جسے ہم کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ، انسان کے ذہن کو بالکل موڑ کے بتانا کہ تم ہمیشہ ایک بات پر نظر مت رکھو، کسی اور چیز میں اللہ نے خیر رکھی ہوگی۔ انسانی زندگیوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو صاحب کمال نہیں بنایا، اس میں کچھ کمی ہوتی ہے، کچھ کوتاہی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات میاں بیوی کے رشتے میں کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی خرابیاں اور خامیوں اور اچھائیوں کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ایک دوسرے کے رشتے میں آئیں تو وہ بھی، سامنے والا بھی بہت ہی بالکل مناسب اور بہت ہی زیادہ پرفیکٹ شخص ہے، اور نہ مرد یہ سوچے کہ میری بیوی بہت پرفیکٹ شخص ہے یا عورت ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے۔ اللہ نے ہم میں خوبیاں بھی رکھی ہیں، خامیاں بھی رکھی ہیں۔ اگر کوئی خامی نظر آتی ہے تو خوبی پہ نظر کر لو۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپس میں اختلافات کی صورت میں اس کو باہمی گفت و شنید سے حل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو ایسے نقطے تک نہیں پہنچانا جس نقطے پر جا کے رشتے ٹوٹتے ہوں۔ رشتے کا ٹوٹنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور جو حدیث شریف میں روایات آتی ہیں کہ شیطان جب اپنے چیلوں سے کاروائیاں پوچھتا ہے کہ تم نے انسانوں میں جا کے کیا کیا کاروائیاں کی ہیں، تو جو سب سے زیادہ اس کو چیز پسند آتی ہے، وہ چیلے جا کر جب بتاتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی میں جدائی کرا دی ہے، ان میں تفریق پیدا کی ہے۔ تو اہم بات یہ کہ اگر اختلافات ہوں تو باہمی بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا، اس نیت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کی طرف ارشاد فرما چکے ہیں کہ جب 2 لوگوں میں، میاں بیوی میں لڑائی ہو اور 2 لوگ آپس میں بیٹھ کر ان کے درمیان صلاح صفائی کروانے کی کوشش کریں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر نیت ان دونوں کی ہو کہ ہم آپس میں ٹھیک ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں ضرور جوڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جوڑ پیدا کرنے کا، آپس میں ساتھ بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک۔ کچھ باتیں سامنے والے کی آپ مانیں گے، کچھ باتیں سامنے والا آپ کی مانے گا۔ یہ تصور کرنا کہ میری 100% مانی جائے اور سامنے والے کی کچھ باتیں مانی جائیں، کچھ نہ مانی جائیں، اس سے رشتے نہیں آپس میں جڑتے۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کیا جائے، اور ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اس کو آپس میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جائے۔ رشتوں کو توڑ دینے سے جو نقصانات ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، اولاد کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، زندگی میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بجائے تحمل و برداشت پیدا کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑنے تک پہنچ جانا، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے ویسے ہی مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ہم اگر سامنے والے کو تلقین کرتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے 100% پرفیکٹ چیزیں کا مطالبہ کرے، بعض دفعہ ایسے مطالبات بھی کرے جو اس کو مطالبات نہیں کرنے چاہیے، یا ایک دوسرے کے اوپر جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں اس کے تجاوز کر رہے ہیں، کہ اگر مزاج پیدا ہو رہا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم بات جو میں آخری تلقین کروں گا
کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں جانا چاہیے، کاؤنسلنگ کرانی چاہیے، علماء کرام کے پاس جائیں۔ اس طرح کے آج کل جو ہمارے یہاں میرج کاؤنسلنگ کرنے والے لوگ، ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ میری زندگی میں کیا خرابی ہے، کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، اس طرح کی کاؤنسلنگ کرا کر یہ اپنے رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں کاؤنسلنگ، میرج کاؤنسلنگ کے حوالے سے طریقے نہیں ہیں، نہ ہمارے یہاں دیندار لوگوں کے پاس جاتے ہیں، نہ میرج کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں، نہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ نتیجے میں جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن، نہ آنے والے نقطے تک پہنچ جاتا ہے رشتہ، تباہی تک پہنچ جاتا ہے، پھر لوگ آنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے ٹھیک کریں۔ یہ نہ کریں، رشتوں کو جوڑ کے رکھیں، رشتے کی کو خوبی اور خامیوں کے ساتھ قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ رشتوں کو باقی رکھیں۔ www.darsequran.com